الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول حادث الأمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان أذي الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد انظر القمر، لا يمكن ثناؤه كما كان حقه. بعد از خدا بزرگوں کے سمختصا بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. معزز سامعین حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ آج کی اس بابرکت دن کی ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شفع قبولیت عطا فرمائے. آج سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے متعلق کچھ گفتگو آپ احباب کے گوش گزار کی جائے گی. حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی جنید، اور والد صاحب کا نام محمد، اور دادا کا نام جنید تھا. دادا کے نام پہ ہی آپ کا نام رکھا گیا جنید. تو آپ جنید بن محمد بن جنید، کہ دادا کا نام بھی جنید اور آپ کا نام بھی جنید. آج ہمارے ہاں اس سلسلے میں دیکھیں، ایک سبق ہے، ایک تعلیم ہے. ہمارے ہاں بچہ یا بچے کی ولادت ہو جائے، پیدائش ہو جائے، ہم بڑا فکر مند ہوتے ہیں کہ ایسا نام لایا جائے، کسی کا نام نہ ہو، نیا ہو، اینٹک ہو. یہ غلط ہے تصور. نسبت سے نام ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابدیت، انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے، صحابہ کرام اور نیک بزرگوں کی نسبت سے نام رکھا جائے. یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے، اسلام کا تصور ہے. یہی وجہ ہے آپ بہت سے ایسے بزرگان دین ہیں، بہت سے اسلام میں ایسے لوگ ہیں کہ وہی نام ابا کا بھی، بیٹا کا بھی وہی نام، یا کم از کم جو نام دادا کا ہے وہی نام پوتے کا. اب دیکھیں اتنی بڑی بزرگ ہستی ہیں کہ صوفیوں کے سردار کہلاتے ہیں. آپ کا نام جنید ہے تو آپ کے دادا کا نام بھی جنید ہے. تو اس میں ہمیں تھوڑا
ایک فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنے مائنڈ کو سیٹ کرنا چاہیے نام رکھنے کے حوالے سے، کہ بزرگوں کی نسبت سے، نیک ہستیوں کے، صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے نام رکھا جائے، تو اس میں ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور ہمارا جو ایک ذہنی خلفشار ہے اس کو بھی اطمینان ہو جائے گا۔ تو آپ کا نام جنید، والد کا نام محمد اور دادا کا نام جنید۔ فقہ کی تعلیم حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے وقت کے بہت بڑے امام جو شافعی المذہب تھے ابو ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کی، تصوف کے رموز و نکات حضرت حارث محاسبی علیہ رحمہ سے حاصل کی، اور خلافت کا جو خرفہ تھا وہ مشہور صوفی بزرگ حضرت سری سقطی علیہ رحمہ سے حاصل کی، جو کہ آپ کے حقیقی سگے ماموں ہیں۔ حضرت سری سقطی علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت سری سقطی علیہ رحمہ، اور چونکہ جنید بغدادی علیہ رحمہ کے والد جو کہ محمد تھے، ان کی دکان تھی جو کہ آئینہ اور شیشہ سازی کے جو ہے آلات بکتے تھے، تو شیشہ گری آئینہ سازی کا جو آلات ہے اس کی دکان تھی حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے والد کی۔ تو جنید بغدادی علیہ رحمہ اس دکان پر بھی بیٹھتے، کم عمری میں، کیونکہ والد صاحب کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا بہترین تاجر، بہترین دکاندار بنے، یہ ان کی خواہش تھی۔ چنانچہ ایک دن دکان پر جنید بغدادی علیہ رحمہ بیٹھے تھے، اور آپ کے ماموں حضرت سری سقطی علیہ رحمہ تشریف لائے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے والد جو کہ حضرت سری سقطی علیہ رحمہ کے بہنوئی لگتے ہیں، آپ نے اپنے بہنوئی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ بچہ، یعنی جنید بغدادی علیہ رحمہ کے متعلق، یہ بچہ دکانداری اور تجارت کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اب ظاہر بات ہے اس کی دکان میں والد صاحب کو یہ بات تھوڑا لگی، تو والد صاحب نے حضرت سری سقطی علیہ رحمہ سے کہا آپ بتائیے یہ بچہ کس کام کے لیے دنیا میں آیا، آپ ہی بتائیے۔ پھر ظاہر بات ہے حضرت سری سقطی علیہ رحمہ جیسا عارف کامل کی بات، اس کی بات کا مفہوم والد صاحب نہیں سمجھ سکے، اس لیے سرسری طور پر حضرت سری سقطی علیہ رحمہ نے کہا یہ دکاندار کا بیٹا ہے، دکاندار ہی بنے گا۔ آپ نے سرسری طور پر ایسے ہی کہا، اور پھر عرض کی دیکھیے یہ کوئی قاعدہ کلیہ تو نہیں ہے نا، دکاندار کا بیٹا دکاندار بنے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی بے مثال، اپنی قدرت کے بے مثال کو جس طرح ظاہر کرتا ہے، اس کی مثال کو کس طرح ظاہر کرتا ہے، انشاءاللہ یہ بچہ وہی بنے گا جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ بچہ وہی بنے گا جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ پھر اس معاملے میں حضرت سری سقطی علیہ رحمہ اور حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے والد کے درمیان کچھ بات ہی ہوئی۔ حضرت سری سقطی علیہ رحمہ نے پھر حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کو جو ہے اپنے گھر لیا، اور اپنے گھر لا کر محبت کے سائے میں پرورش فرمائی، اور حضرت سری سقطی علیہ رحمہ نے اپنے رنگ میں حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کو جو ہے رنگنا شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کی عمر 7 سال تھی۔ اپنے ساتھ سفر حج پہ لے کر گئے۔ جب سفر حج پہ لے کر گئے تو وہاں مکہ معظمہ میں پہنچنے کے بعد ایک دن مجلس خاص تھی صوفیہ کرام کی۔ ہمارے جس طرح ہم حج کرتے ہیں، ہمارا حج کا تو دھتی الگ ہے، طور طریقے ہی الگ ہے، ہم تو سمجھتے ہیں بس احرام باندھ کے چلے گئے اور بس ہم بڑے قرب کے منازل پہ پہنچ گئے۔ نہیں، علماء کا، صوفیہ کا جو حج ہوتا تھا
وہ حرمین شریفین کی زیارت کے ساتھ ساتھ صحبتیں ہوتی تھی، علمی مکالمے ہوتے تھے، بزرگان دین کی زیارات ہوتی تھی، صحبتیں سنگتیں ہوتی تھی۔ ہماری طرح تھوڑی جاتے چکر لگا کے خالی کھل آ جاتے، جو کچھ شاپنگ کرنی تھی شاپنگ کر لی پھر آ گئے۔ نہیں، ان کا ایسا نہیں تھا، مجلس سجی تھی اور اس میں عارفوں کا ہجوم تھا، کوئی عام شخص نہیں تھا، اور 7 سال کی عمر تھی۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ وہ قریب کھیل رہے تھے، اور جو ان کے درمیان عرفاء کے درمیان بزرگوں کے درمیان مسئلہ چھلا تھا وہ اس بات میں تھا، مسئلہ شکر کیا ہے، شکر کسے کہا جاتا ہے، کس چیز کا نام شکر ہے۔ تمام بزرگوں نے مختلف انداز میں اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا، اور جنید بغدادی علیہ رحمہ ایک قریب میں جس طرح بچے 7 سال کا بچہ ایک کچھ نہ کچھ کھیل رہا ہوتا ہے، اپنے کھیل میں مگن تھا، کہا حضرت سری سقطی علیہ رحمہ نے اس کھیلتے ہوئے بچے حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ سے فرمایا کہ جنید بیٹا یہ بتاؤ شکر کسے کہتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے جھجکتے ہوئے تمام بزرگوں کی طرف دیکھا، پھر عرض کیا اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کی نافرمانی نہ کی جائے، میرے نزدیک اس کو شکر کہا جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کو میرے نزدیک شکر کہا جا رہا ہے۔ جب ایک 7 سالہ بچے کی زبان سے یہ الفاظ سنا تو تمام بزرگ جھوم اٹھے اور حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہے۔ پھر حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہایت پرسوز لہجے میں اس وقت فرمایا مجھے یقین ہے تمہیں حق تعالیٰ سے جو فیض پہنچے گا وہ تمہاری زبان کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ اور حضرت سری سقطی علیہ رحمہ کے یہ الفاظ حرف بحرف صحیح ثابت ہوئے، درست ثابت ہوئے، تو یہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کو حضرت سری سقطی علیہ رحمہ جو کہ سگ ماموں تھے اس طرح جو ہے اپنے رنگ میں رنگنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب آپ 8 برس کے ہوئے حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ، تو حضرت سری سقطی جو کہ ماموں تھے ان کی ہدایت پر مشہور فقیہ حضرت ابو ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے ماموں جان سری سقطی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ بیٹا جاؤ ان کی شاگردی اختیار کرو۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ حضرت ابو ثور رضی اللہ تعالی عنہ کی شاگردی میں گئے اور فقہ شافعی کے فقہ حاصل کی، اور 8 سال کے مختصر سے عرصے میں ابو ثور رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا علم جو ہے حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کی طرف جو ہے منتقل کر دیا، اور آپ کو فتوے میں ایسی مہارت کی جو نقطہ سنجی تھی وہ عام شخص وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا، جو نقطہ سنجی حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کو حاصل ہو گئی تھی۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ خود فرماتے ہیں کہ علم حدیث اور علم فقہ جو میں نے حاصل کیا یہ اپنے ماموں کی شفقت، تربیت اور ہدایت کے نتیجے میں جو ہے وہ حاصل کیا۔ میرے ماموں نے میری رہنمائی کی، کیونکہ حضرت سری سقطی علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ اور حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کی جو ہے تربیت فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ اب دیکھیے یہ قابل غور ہے، آج ہمارا جو تصوف ہم نے سمجھ لیا ہے، جو تصوف کا چلن بنا لیا ہے، وہ حقیقت تصوف کے ڈگر سے ہٹا ہوا ہے۔ جبھی آج ہمیں کوئی ایسی بزرگ ہستی نہیں ملتی، ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے پہلے علم ظاہر سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے اس کے بعد علم باطن کی طرف جاتے۔ خود دیکھیے حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حدیث و فقہ سے
اگر میں آشنا رہ جاتا حدیث اور فقہ سے، میں ناشنا رہ جاتا، اس کو حاصل نہ کرتا، تو میں جو مربع تصور ہے اس کی پیش گلیوں میں، اس کی ٹیڑھی بڑی گلیوں میں زندگی بھر بھٹکتا رہتا اگر میں علم اور فقہ حاصل نہ کرتا۔ اور پھر حضرت سری سقطی علیہ رحمٰن نے جب علم کی جد و جہد، محنت، کامیابی دیکھی، پھر اپنے سگے بھانجے کے لیے دعا کی، اے اللہ تو جنید کو ایسا محدث بنا جو علم تصور سے بھی آگاہ ہو، مگر ایسا صوفی نہ بنا جو علم حدیث سے آشنا نہ ہو، ایسا صوفی نہ بنا۔ یہ دیکھیے جنید بغدادی علیہ رحمہ یہ تصوف کے میدان کے ساتھ شبار ہیں، لیکن پہلے ظاہری علوم، علم حدیث، علم فقہ حاصل فرمایا۔ جب اس کو حاصل کر لیا پھر فرماتے ہیں کہ میرے ماموں جان نے جب مکمل کر لیا، پھر میرے ماموں جان دیکھیں تربیت کرنے والا بھی بہت بڑا صوفی، اور جس کی تربیت کی جا رہی ہے یہ بھی صوفی بننے والا، کہتے ہیں جب میں نے علم ظاہر حاصل کر لیا پھر میرے ماموں نے مجھے حضرت عبداللہ حارث محاسبی کی صحبت اختیار کرنے کو کہا، پھر میں نے ان کی صحبت اٹھائی۔ حضرت عبداللہ حارث محاسبی اتنے بڑے بزرگ تھے کہ لکھا جاتا ہے آپ کے زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ کو میراث میں 70,000 دینار ملے، اس میں سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا، 70,000 دینار میں سے ایک پیسہ بھی نہیں دیا۔ ان سے کہا گیا آپ کیوں نہیں لیتے؟ کہتے ہیں میرے والد جو ہے مجوسیوں کے ہم عقیدہ تھے، اس لیے میں وہ پیسہ نہیں لوں۔ اب بتائیے یہ تقویٰ تھا، اور حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت، اس کو زہد، ورع، تقویٰ کی بنیاد پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی وسعت عطا فرمائی تھی کہ اگر کوئی لقمہ حرام ان کے ہاتھ لگ جاتا اتفاقاً، کوئی نہیں بتاتا، لقمہ حرام لگ جاتا تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ حارث محاسبی علیہ رحمہ کی انگلی میں ایک رگ تھی جو پھٹنی شروع ہو جاتی، حضرت کو لقمہ نہیں چھوڑ دیا کرتے۔ یہ ہے تصور، یہ ہے وہ لوگ جو عالم روحانیت کے ساتھ شباب ہیں۔ ایسی جگہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کی تربیت ہوئی تھی، حضرت عبداللہ حارث محاسبی علیہ رحمہ کی۔ جب حضرت کا انتقال ہو جاتا ہے، وصال ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت سری سقطی علیہ رحمہ جو کہ سگے ماموں ہوتے ہیں، اتنے مراحل سے گزارنے کے بعد پھر آپ جو ہے خلافت عطا فرماتے ہیں، اور اپنے بھتیجے کی مزید جو تشنگی رہ جاتی ہے وہ دور کرتے چلے جاتے ہیں، مزید تشنگی جو ہوتی ہے اسے دور کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اب صحبت و سنگت کا دیکھیے، صحبت و سنگت سے ایسے کامل ہو جاتے ہیں، ایسے کامل ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام یافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ روحانیت کے اس درجے پہ پہنچ گئے کہ ایک دفعہ آپ حضرت سری سقطی علیہ رحمہ کے پاس تشریف لے گئے تو عجیب منظر دیکھا کہ حضرت سری سقطی علیہ رحمہ کی خانقاہ میں ایک شخص بے ہوش ہے۔ آپ نے پوچھا ماموں جان ماجرا کیا ہے؟ حضرت سری سقطی علیہ رحمہ نے فرمایا بانجے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، یہ شخص بے ہوش ہو گیا، اب ہوش میں نہیں آ رہا، بے ہوش ہو گیا اب ہوش میں نہیں آ رہا۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے عرض کی ماموں جان وہی آیت مبارکہ دوبارہ تلاوت کیجیے، یہ شخص ہوش میں آ جائے گا۔ حضرت سری سقطی علیہ رحمہ نے جب وہی آیت مبارکہ دوبارہ تلاوت کی تو وہ شخص جو بے ہوش ہو گیا تھا، ہوش میں نہیں آ رہا تھا، ایک دم ہوش میں آ گیا۔
حضرت سری سکتی علیہ رحمہ بڑے حیران ہوئے، بڑے حیران ہوئے. فرمایا کہ جنید بغدادی، یہ تدبیر تمہیں کہاں سے سوچی؟ یہ خیال تمہارے ذہن میں کہاں سے آیا کہ جو آیت مبارکہ میں نے اسے پڑھ کے سنائی اور بہت ہو گیا، اسی آیت کریمہ کو دوبارہ پڑھ کے سناؤ، یہ ہوش میں آ جائے گا. یہ تدبیر کہاں سے سوچی؟ عرض کرتے ہیں مامو جان، میں نے سورہ یوسف کے اندر جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، یہ تدبیر میری سمجھ میں وہاں سے آئی کہ جس پیرہن کرتے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی، اسی کرتے کو جب آپ کی آنکھ میں ڈالا گیا آپ کی بینائی واپس آ گئی. لیکن یہ ہے صوفی، یہ وہ لوگ ہوتے جو قرآن اور حدیث کے اسرار رموز میں غوطہ زن ہوتے ہیں، اور اس میں اس غوطہ زن میں اس کے فیوز و انوار میں ہم اب ڈوبے رہتے ہیں. یہ وہ شخصیت ہے حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کی. آپ ایک دفعہ اخلاص پہ درس دے رہے تھے، اخلاص پہ درس دیتے دیتے جو ہے پھر اکثر اخلاص پہ جب درس دیتے تو ایک حجام کا، ایک ہیئر ڈریسر کا واقعہ سناتے. عرض کرتے ہیں مکہ معظمہ میں ایک حجام کے پاس گیا، میری حالت نہایت شکستہ تھی، پیسے نہیں تھے. میں نے دیکھا وہ حجام جو ہے ایک مکہ معظمہ کے رئیس کے جو ہے وہ بال کاٹ رہا تھا. میں اس کے پاس گیا اور میرے پاس کچھ تھا نہیں. میں نے کہا اللہ کی خاطر میرے بال کاٹ دو. کہتے ہیں وہ ہیئر ڈریسر جو تھا اس نے اس رئیس کی ہیئر کٹنگ چھوڑ کر حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے سر کو بوسہ دیا اور آپ کے بال کاٹنے لگا. مکہ معظمہ کے رئیس کو یہ بات بڑی ناگوار گزری. اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کہا کہ جب کوئی معاملہ اللہ کے لیے آتا میں سب کچھ چھوڑ دیا کرتا ہوں. اس کے بعد جب حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کا بال کاٹنے کے بعد پھر اس کے بعد اس کے پاس کچھ پڑیا میں کچھ پیسے تھے. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ پڑیا مجھے دی اور کہا بیٹا اس سے کچھ خرچ کرنا. کہا پھر میں نے خرچ کیا. اس کے بعد جب کچھ دنوں کے بعد میرے پاس کچھ پیسہ آیا اور میں نے سوچا تھا کہ جو ہی میرے پاس پہلا پیسہ آئے گا میں اس حجام کو جو ہے وہ پیسے ادا کروں گا. کہا جب میرے پاس پیسہ آیا تو میں اس کے پاس لے کر گیا، اس کو واپس پیش کی. حجام حیران ہو گیا اور جو ہے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے میں نے پورا ماجرا اس کے سامنے بیان کیا، ایسے ایسے فلاں دن تم نے میری ہیئر کٹنگ کی تھی جو ہے، اس کے بعد جو ہے میں نے اللہ کا واسطہ دیا تھا، اللہ کے لیے تم نے میرے بال کاٹے تھے. اب اس کے بعد وہ چہرہ ناگواری میں بدل گیا، اس کا تاثر. جب یہ واقعہ بیان کیا ناگواری میں گزر گیا. پھر اس حجام نے کہا اے شخص تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو نے اللہ کی راہ میں بال بنانے کو کہا تھا، اب کہتا ہے اس کا معاوضہ میں لے لے. ارے کوئی مسلمان جو چیز اللہ کے لیے کر دے وہ کبھی واپس اس کو معاوضہ کوئی اجرت لیتا ہے؟ بس حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی. وہ اخلاص، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کہا اس کا واقعہ میرے دل میں ایک اثر کر گیا. جب بھی اکثر ایسا ہوتا جب اخلاص پر گفتگو فرماتے جنید بغدادی علیہ رحمہ اس کو ضرور بیان فرماتے. یہ دیکھیے یہ حال ہوتا تھا. آج تو ہم اگر ایک نماز بھی پڑھتے ہیں جتنے اخلاص سے نہیں پڑھتے اس سے زیادہ نام و نمود کے ہم خواہاں ہوتے ہیں. 1 روپیہ بھی اگر خرچ کر دیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تشریف 100 روپے کی ہے، ہماری تشریف 100 روپے کی. ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے. یہ لوگ اللہ والے تھے، یہ بزرگان دین تھے، ان کی خاص تربیت ہوئی تھی. دیکھیے اسی لیے آج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن و حدیث کے اسرار و رموز میں گم ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرب حاصل ہو جاتا ہے.
اخلاص کی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے آ جاتا ہے. ایک شخص آپ کی بارگاہ میں تھا اور اس نے کافی سال صحبت اختیار کی، کافی سال صحبت اختیار کی، پھر اس کے بعد جانے لگا، مرید کچھ نہیں ہوا، جانے لگا. آپ نے جاتے ہوئے اس سے پوچھا خیریت کس ارادے سے آئے تھے، آنے کا مقصد کیا تھا، کبھی بتایا نہیں. اس نے معذرہ بیان کیا، حضور کرامت کوئی دیکھی نہیں، سوچا تھا آپ سے مرید ہو جاؤں گا، اتنے عرصے تک کوئی کرامت نہیں دیکھی. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ جوش میں آ گئے، غضب میں آ گئے اور فرمایا کرامت کی بات کرتے اتنے سال رہے، بتاؤ کبھی ہمیں خلاف سنت کوئی کام کرتے دیکھا؟ کہا حضور نہیں. کہا دیکھو یہ صوفیوں کا متفقہ اصول ہے، الاستقامت کرامت، کہ شریعت کی پابندی مستقل مزاجوں کے ساتھ کرنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے. الاستقامت فوق الکرامت. کہاں تھے کبھی خلاف سنت کوئی کام کرتے دیکھا؟ کہا حضور والا نے من گرویدہ ہوئے اور آپ کا مرید ہو گیا. یہ دیکھیے یہ ہے آج ہم عجیب لوگ، جب تک کہ ہوا نہ ہو، جب تک چھوچا اور اچھل کود نہ ہو، ہم تصوف نہیں کہتے. اور صوفیوں کا یہ حال ہے، کہتے ہیں صحیح سے شریعت کی پابندی کرنا یہی سب سے بڑی کرامت ہے، سب سے بڑی کرامت یہی ہے. چنانچہ آپ دیکھیے آج ہمارے ہاں حج پہ لوگ جاتے ہیں، بڑے دھڑکتے سے بھی کہتے ہیں حضرت سے بلاوا ہوا میں جا رہا ہوں. اللہ کا شکر اتنی دفعہ حج کر چکا. اچھا حرمین شریفین، ہمارے رمضان تو حرمین شریفین نہیں گزرتے، بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، گزرنا چاہیے، لیکن اس کے اثرات بھی ہو رہے ہیں. ایک شخص حج کر کے واپسی پہ آیا، حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آیا اور آپ کی خانقاہ میں آیا، کیونکہ خانقاہوں کا معمول تھا مہمان جو کچھ ہوتا مہمان کے سامنے پیش فرما دیتے. آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا حضور حج کی سعادت حاصل کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ سے روحانی فیض حاصل کر لوں. حضرت نے فرمایا جو شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا اسے ایک انسان کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے جب اللہ کی بارگاہ میں جا کے تم نے فیض حاصل کر لیا، پھر ایک انسان کی بارگاہ میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ شخص بضد رہا، اپنی عقیدت کا اظہار کرتا رہا. جب بضد رہا، اپنی عقیدت کا اظہار کرتا رہا، تو پھر حضرت جنید بغدادی نے سکوت اختیار کیا. اس کے بعد اس شخص کو مخاطب کیا، کہا جب تم حج کے لیے گھر سے نکلے کیا تم نے گناہوں سے بھی اجتناب کیا، گناہوں سے بچے؟ اس شخص نے نفی میں جواب دیا. کہا کہ نہیں، نفی میں جواب دیا نہیں. حضرت نے فرمایا اس کا مطلب ہے تم نے سفر میں، تم سفر میں نہیں تھے، اس کا مطلب یہ کہ تم سفر میں نہیں تھے. پھر آپ نے پوچھا سفر کے دوران تم رات گزارنے کے لیے کسی سرائے خانے میں ٹھہرے؟ جب سرائے خانے میں ٹھہرے کیا وہاں پہ کوئی مقام قرب طے کیا؟ اس شخص نے بڑی حیرت سے کہا حضور میں نے کوئی مقام قرب طے نہیں کیا. پھر آپ نے اس سے سوال کیا بڑے افسوس کے ساتھ کہ جب تم نے احرام باندھا، احرام باندھتے ہیں دو کپڑے ہوتے ہیں بغیر سلے ہوئے، اور جو کپڑا سلا ہوا ہوتا ہے وہ اتار دیتے ہیں. تو حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے اس شخص سے کہا جب تم نے احرام باندھا تو اپنے سابقہ جو احرام کے علاوہ پہلے کپڑا تھا اس کے ساتھ انسانی کمزوریوں کو دور کیا یا نہیں کیا؟ انسانی کمزوریوں کو دور کرنا حضور، اس کپڑے کے ساتھ احرام سے پہلے جو کپڑا اتارا اس کے ساتھ انسانی کمزوریوں کو دور کیا. انسانی کمزوریاں کیا چیز ہے؟ بغض، حسد، لالچ، طمع، خود بینی، اس کو دور کیا. اس نے کہا حضور انسانی کمزوریوں پہ میں قابو نہیں پا سکتا. بتائیے، یہ دیکھیے اب آئے یہ فیض لینے ہیں.
انسانی کمزوریوں کو میں قابو نہیں پا سکتا، اس شخص نے کہا۔ پھر حضرت نے فرمایا تم نے احرام ہی نہیں باندھا۔ بتائیے، بظاہر سب کچھ کر لیا، نیت بھی باندھ لی، احرام بھی، اس نے اپنے جسم کو سجا لیا، لیکن حضرت کہہ رہے ہیں انسانی کمزوریوں کو دور نہیں کیا تو تم نے احرام نہیں باندھا۔ یہ ہے وہ تصور، یہ ہے تعلیم ہمارے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس شخص سے پوچھا میدان عرفات میں کیا تم نے مراقبہ ذاتی بارک تعالیٰ کیا؟ اس نے جواب دیا حضور نہیں، میں نے ایسے نہیں کیا۔ پھر آپ نے مسلسل مجھ سے سوال کیا جب تم مزدلفہ میں تھے تمام نفسانی خواہشات سے قطع تعلق کیا، جب تم خانہ کعبہ کا طواف کیا، جمال ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کیا، جب تم نے صفا مروا کے درمیان سعی کی تو مقام صفا حاصل کیا، وہ سر ہلاتا رہا، سر ہلاتا رہا۔ پھر پوچھا جب تم مینا میں آئے تو تم نے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کیا؟ اس نے نفی میں انکار کیا، کہا آپ نے فرمایا اس طریقے سے کہاں حج ہوتا ہے، اس طریقے سے کہاں حج ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ ہے وہ لوگ جو احرام باندھتے ہیں، احرام باندھتے ہوئے کتنی قیود حدود کا خیال کرتے ہیں، اور وہ جو انسانی کمزوریاں اس کا بھی خیال کرتے ہیں کہ ان سب کو بھی اپنے دل سے نکال دیا جائے۔ جب اس سے دل پاک ہو جائے گا بغض سے، بغض سے، حسد سے، عناد سے، تب کہیں جا کے احرام کا تقاضا پورا ہوگا۔ اب بتائیے یہ ہمارے لیے ہے، ہم خیر اس مقام مرتبے پہ نہیں جا سکتے لیکن ہم پورا ارکان ادا کر کے آ جاتے ہیں۔ کیا ہمارے دل میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ ہر کوئی اپنے دل سے واقف ہے، ہمارے دل میں تو چوک چھپا ہوتا ہے۔ اب بھائی ہم حاجی ہو گئے، اب 3 حج کر لیا، الحاج لگا دیا جائے، ہم عمرہ کر کے آتے، لوگ سمجھے کہ ہم حرمین شریفین کی زیارت کر کے آئے اور بڑے بڑے سرکار نے بلایا ہے۔ ارے یہ بہت بڑا کرم حضرت در کی حاضری نصیب ہو جائے، لیکن کیا ہم ایسے ہیں کہ بلائے جائیں؟ ہم اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں؟ تو یہ ہیں ان کی تعلیمات صوفیہ کرام کی جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ انسان اگر عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس تقاضے کے ساتھ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اسے یاد کریں گے تو اس کے اثرات ہمارے تک آئیں گے اور اس کی مقبولیت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی محبت عطا فرمائے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا